الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضمم يداك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى صحابه دامن أبدا. ابھی سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام وادی طواہی میں ہیں اور اللہ رب العزت مولا کریم کے کلام سے سرفراز ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ابھی انہیں دو معجزوں کا علم عطا فرمایا. پہلا عصا اور دوسرا وَضْمُمْ يَدَاكَ. یا دو معجزے ان کو وادی طواہی میں دکھائے گئے. پہلا عصا اور دوسرا وَضْمُمْ يَدَاكَ إِلَى جَنَاحِكَ، کہ اپنا سیدھا ہاتھ اپنی بائیں بغل میں ڈالیے، رکھیے، لے جائیے، جو چاہیں ترجمہ کر سکتے ہیں. تخرج بیضاء، نکلے گا روشن، چمکتا دمکتا، ایسا روشن کہ سورج بھی اس کی روشنی کے سامنے مان پڑ جائے گا. من غیر سوئین، یہ سفیدی، یہ چمک بیماری کی نہیں ہوگی. یہ سفیدی، یہ چمک بیماری کی نہیں. آیتن اخرى، یہ دوسرا معجزہ ہے. پہلا معجزہ عصا اور دوسرا معجزہ یہ ید بیضاء. یہ ہم نے کیوں دیکھا؟ لنریک من آیاتنا الکبریٰ، میری جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ان بڑی بڑی نشانیوں میں سے دو ہم نے آپ کو بھی دکھا دی ہیں. جب آپ مصر پہنچ جاؤ گے تو بھی آپ کے ذات سے اور بھی معجزے ظاہر کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ابتداءً موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزے دیے. فرعون جیسے ظالم زمانہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے بادشاہ، جس کے ٹھاٹ باٹ، زیب و زینت دو چیزیں. ایک تو فرعون کا لشکر بہت بڑا تھا، اس کے لشکر کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ 6 لاکھ سے زیادہ. تو اس کا جو مقدمۃ الجیش، جو اگلا دستہ ہوتا تھا، وہ تھا. پھر یسار، یمین، خلف، یہ پہلے زمانے میں جو لشکر کے دستوں کے وہ ہوتے تھے کہ کون دستہ یسار ہوگا، کون یمین ہوگا، کون خلف ہوگا، کون قدام ہوگا. یہ اس طرح سے آج بھی ہوتا ہوگا، ہمیں پتہ نہیں آج کا طریقہ کیا ہے، پہلے کے طریقے کے ساتھ. تو اتنا بڑا لشکر تھا. دوسرے جو اس کا رہن سہن ٹھاٹ باٹ تھا، اس کے دربار کی جو زیب و زینت تھی، وہ بھی دنیا میں ایسی کسی بادشاہ کے یہاں نہیں تھی.
نہ اتنا عظیم لشکر کسی کا تھا اور نہ ایسے درباری ٹھاٹ باٹ اور لباس اور اس کا تاج اور ساری چیزیں ایسے ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا کہ اس کے دربار کی چمک، دربار اس کے تاج کی چمک سے چمک جاتا تھا. اور کریے، دو چیزیں اس کے پاس تھیں. اسے بولتے ہیں خدائی قدرت. ایک تو طاقت بہت بڑی تھی، دنیا کی بہت بڑی طاقت تھی وہ، اور درباری زیب و زینت اور اس کے لباس اور تخت و تاج کی خوبصورتی. اللہ تعالی نے ایک ڈنڈا، ایک لاٹھی دی موسیٰ کو جو اس کے سارے لشکر پر بھاری. معجزہ عصا دیا اس موسیٰ کو اس لیے تاکہ اس کے جو لشکر کی طاقت و قوت ہے وہ ایک ڈنڈا ختم کر دے، اور اس کے جو دربار کی زیب و زینت اور آرائش اور لباس کا ٹھاٹ باٹ، وہ ایک ہاتھ، ایک ہتھیلی کی حسن و چمک نے اس کے سارے درباری ٹھاٹ باٹ کو خاک میں ملا دیا. وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ. قرآن کریم کیا بتائیں، اب لوگ پڑھتے ہی نہیں. قرآن میں جانے کیا کیا ہے. اسی چیز کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے. پہلی آیت میں تھا وہ لاٹھی کا ذکر. قال القاها يا موسى فالقاها فاذا هي حية تسعى. ایک لاٹھی سانپ بنی تو اس کے سارے جاہو جلال طاقت کو خاک میں ملا دیا. دربار میں موسیٰ پکڑو، موسیٰ پکڑو، سب اس کی طاقت، موسیٰ پکڑو، ارے موسیٰ پکڑو. اور ید بیضا کی چمک نے اس کے ناش کرتا تھا اپنی زیب و زینت اور اپنے دربار کی آرائش پر. ایک ہتھیلی کی چمک نے اس کی ساری اس کو خاک ملا دی. لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى. یعنی یہ دو معجزے جو ہیں فَكُلُّ مِنَ الْعَصَا وَالْيَدِ مِنْ آيَاتِ الْكُبْرَى. اسی مفہوم کو قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. ہم نے موسیٰ کو 9 روشن کھلے معجزے دیے تھے. یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ تھا انہیں، لیکن ہمارے نبی کا جب مقام ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کے نبی کے بارے میں فرماتا ہے لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ. لقد رأى یعنی شب معراج مصطفیٰ جان رحمت نے دیکھا من آیات ربہ الکبریٰ. غور کرنا، ایک کمالات ارضی، زمینی کمالات، غور کریے فرق دیکھیے دونوں میں. اب یہاں پر ایک کمالات ارضی زمینی کمالات، صحت، تندرستی، طاقت، قوت، یہ سب زمینی کمالات ہیں، مٹی کے کمالات ہیں. اعلی محل، اعلی گاڑی، نوکر چاکر، نعرے لگانے والے، ہاجو ہاجو کرنے والے، یہ سب انسان کے زمینی کمالات ہیں. آگے لشکر، پیچھے لشکر، دائیں لشکر، ادھر توپیں ادھر، یہ سب انسان کے زمینی کمالات ہیں. یہ کمالات ارضیہ کہلاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو جو عصے کا معجزہ ملا، یہ بھی زمینی کمال، لاٹھی کا کمال.
ید بیضا یہ بھی زمینی کمالات. لیکن قربان جاؤ اللہ تعالیٰ کے حبیب کی شان پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو زمینی کمالات بھی بے شمار عطا فرمائے تھے، لیکن زمینی کمالات کے علاوہ ملکوتی کمالات سے بھی سرفراز فرمایا تھا. اسی کا ذکر ہے وَلَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ. معراج میں گئے تو عرش کے آگے کے کمالات دیکھے، عرش کے پار، عرش کے بڑا چیزیں دیکھی. موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ بھی تھا کہ پتھر پہ لاٹھی مارتے تھے تو چشمے پھبارے جاری رہتے تھے. یہ بھی زمینی کمالات. لیکن پتھر سے چشمے جاری ہوتے ہیں، پہاڑوں سے چشمے جاری پتھر، لیکن ہاتھ کی انگلیوں سے چشمے جاری ہونا، ہاتھ سے کہیں چشمے جاری نہیں ہوتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک آپ کی انگلیوں سے چشمے، یہ بھی کمالات ارضی تھی. تو ہمارے آپ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کمالات ارضیہ سے بھی سرفراز فرمایا اور کمالات ملکوتیہ سے بھی سرفراز فرمایا. یہی فرق ہے مقام کلیم میں اور مقام حبیب میں. حبیب کا مقام اور کلیم کا مقام. تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا ید بیضا، اسے کہتے ہیں من کرامات الید. یہاں پر دو چیزیں میں بتاؤں. اولیاء اکرام سے، پیغمبران اعظام سے. پیغمبروں کو تو جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سب جو کمالات ملتے ہیں وہ کسبی نہیں ہوتے ہیں. کسب، عبادت، ریاضت، مجاہدے پیغمبر کرتے بہت ہیں اپنے نفس کو مارنے کے لیے، لیکن ان کے جو کمالات ہوتے ہیں وہ سب خدائی ہوتے ہیں. البتہ اولیاء اکرام، غور کریے، اولیاء اکرام اولیاء اکرام سے جو کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، اولیاء اکرام سے جو کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، تو علماء نے فرمایا ہے کہ اولیاء اور علماء سے جو کمالات یا کرامات ظاہر ہوتی ہیں، یہ حقیقت میں اولیاء اکرام کے ایمان و یقین اور سیرت و عمل کا نتیجہ ہوتا ہے. جس انسان، جس ولی کا جیسا یقین، جیسا ایمان، جیسا عمل، جیسی ریاضت، ویسے ہی اس سے دنیا میں کمالات، کبھی اس کی زبان سے کرامت ظاہر ہوتی ہے، کبھی ہاتھ سے، کبھی پیر سے، کبھی اشارے سے. یہ اولیاء اکرام کے جو اعمال ہوتے ہیں، ان کے جو اپنے احوال ہوتے ہیں، احوال اللہ، جو ان کا اللہ سے رابطہ ہوتا ہے، اللہ پاک سے جو تعلق ہوتا ہے، جس کا زیادہ مضبوط تعلق اللہ پاک سے، ایمان قوی ہوتا ہے، اس سے اتنی زیادہ اعلیٰ کرامات ظاہر ہوتی ہیں. اسی لیے صوفیہ اکرام نے فرمایا ہے کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی بڑے پیر صاحب سے جتنی کرامات ظاہر ہوئی ہیں، ایسی کرامات بہت کم اور دیگر اولیاء اکرام سے ظاہر ہوئی. اس کی وجہ یہی تھی کہ تعلق باللہ، ربط خدا سے، عمل و ریاضت، اور جو ان کے قلب کی حالت تھی اللہ تعالی سے، وہ ایک عجیب اعلیٰ قسم کی تھی. تو یہ کرامت ید، یہ تو ہاتھ. اب ہاتھ کی کرامت اور ہوتی ہے کرم، سخاوت، ایثار، جود. پہلے جود، کرم کا معنی کریم، اسی سے کریم بنا، جو سخی ہو، سخاوت کرے. جود، یہ سخاوت، یہ لفظ عربی میں. ایثار، علماء فرماتے ہیں جود کہتے ہیں جواد، اسی سے جواد بنا. اللہ تعالیٰ جواد ہے. حدیث میں آیا، سرکار فرماتے اللہ اجود جودا،
سب سے بڑا جواد اللہ ہے، ثم انا، پھر میں ہوں، سرکار نے فرمایا۔ تو علماء نے فرمایا جود کہتے ہیں بلا سوال دینا، سائل سوال بھی نہیں کر پایا پہلے ہی، یہ بہت ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، بلا سوال دیں، بلا مانگے دیں، آنے والا آیا تاڑ لیں یہ کیا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہی دے دیں۔ اور کرم کہتے ہیں جس چیز کی انسان کو خود ضرورت ہو، وہ خود اپنی ضرورت پوری نہ کرے اور دوسرے کو دے دے، دوسرے کی پوری کر دے، یہ کرم۔ اس وصف پہلے جود بھی وصف اعلی ہمارے نبی کو عطا کہ بلا سوال دیتے تھے، اور کرم اکرم الاکرمین تھے آپ، کہ جن چیزوں کی خود ضرورت ہوتی تھی گھر میں فاقے ہوتے تھے اور دوسروں کو۔ خلت کا جو مقام ہے، خلیل بننا، خلیل اللہ تعالیٰ کا کون بنتا ہے؟ تو علماء نے فرمایا ہے جس انسان میں عطا کا جذبہ ہوتا، عطا، چاہے وہ بشکل جود ہو چاہے وہ شکل کرم ہو، جب انسان میں عطا کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تبھی وہ خدا کا خلیل بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اپنے ہمارے آپ کے نبی کے جو جد اعلیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو خلیل کے لقب سے سرفراز فرمایا۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ تم ابراہیم کے پاس بصورت انسان جاؤ، تم ابراہیم کے پاس بشکل انسانی جاؤ اور ان سے ایک سوال کرو، یہ کہو کہ ابراہیم میں دیکھتا ہوں کہ آپ دوستوں کو تو دیتے ہی لیکن دشمنوں کو بھی خالی نہیں واپس کرتے، احباب اور عادہ دونوں کو آپ دیا کرتے ہیں، جن سے آپ محبت کرتے ہیں انہیں بھی دیتے ہیں اور جو آپ کے دشمن ہیں آپ انہیں بھی دیتے ہیں۔ یہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو جواب سنیے، ابراہیم خلیل اللہ کا جواب کیا تھا؟ قال تعلمت الکرم من ربی، یہ کرم میں نے اپنے خدا سے سیکھا ہے۔ ادائے عطا کی یہ ادا کہ اپنوں کو تو سب دیتے ہیں لیکن بیگانوں اور عادہ اور دشمنوں کو بھی دینا، کہتے یہ ہم نے طریقہ عطا اور کرم اور سخاوت جود کا اپنے خدا سے سیکھا۔ رأیتہ لا یضیعہم، میں نے دیکھا ہے کہ خدا جس طرح سے اپنے محبوبوں کو کھلاتا ہے اسی طرح سے اپنے دشمنوں کو بھی کھلا رہا ہے۔ شیخ سعدی سیرازی نے اپنی کتاب گلستان میں اسی مفہوم کو بیان کیا ہے کہ اے ہم جیسے غافلوں کو متنبہ کرنے کے لیے کہ اے نادان، تو روزی روٹی کے چکر میں خدا کو کیوں بھولا ہے؟ ارے گبر و ترسا وہ یہود و نصارہ باغی دشمنوں کو کھلا رہا ہے، اور تم جب اس کا خدا بندہ بن جائے گا، اس کا دوست بن جائے گا تو تجھے محروم کہاں رکھے گا وہ؟ جب یہ بات کہی کہ یہ عطا اور یہ سخا کا طریقہ میں نے اپنے خدا سے سیکھا ہے، اس لیے میں تو ابراہیم کی طرف خدا نے وحی کی، یا ابراہیم انت خلیلی حقا، اے ابراہیم تم واقعی میرے خلیل ہو۔ تمہارے اندر اسی لیے خدا کا ولی اس وقت تک انسان نہیں بنتا ہے جب تک کہ خدائی صفاتیں اس میں نہیں آ جاتی۔ ہر عالم میں، ہر خدا کے ولی میں اللہ تعالی کی صفات میں سے کوئی صفت ضرور ہوتی ہے۔
خدائی صفت ہے، یہ خدائی کمال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو وحی بھیجی، اے ابراہیم انت خلیلی حقا، تم حقیقت میں میرے خلیل ہو۔ باقی اور ہمارے آپ کے آقا مولا رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ کی ہتھیلی کی کرامتیں، اس کی سخاوتیں، اس کا جود تو اتنا عام ہے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، یہ جملہ ایسا تھا، فرعون کے یہاں 30 سال موسیٰ علیہ السلام رہے تھے، 30 سال رہے تھے۔ فرعون کا تکبر، اس کا گھمنڈ، اس کی طاقت، اس کا دبدبا سب کچھ دیکھیں گے اندر محل میں پڑے، اور پھر راتوں رات مصر سے نکلے تھے ایک قبطی کے واقعے کے چکر میں۔ اذهب الى فرعون انه طغى، یہ دو کمالات لیجئے، ید ویزا اور عصا، یہ دونوں لے کے اور فرعون کے پاس جاؤ، اس کو دعوت دو، اس کو میرا حکم سناؤ کہ وہ ربوبیت کے دعوے سے باز آ جائے، عبودیت کا اقرار کر لے، بندہ بن جائے، خدا بننے کے بجائے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی چیز کو، فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِئِهِ، یہ دو معجزے ہیں تمہارے رب کی طرف سے فرعون کے لیے اور اس کے لشکر کے لیے۔ ایک جگہ اور فرمایا اذهب انت واخوک بآیاتی، اے موسیٰ تم یہاں ہو وادی طبا میں، تمہارے بھائی وہیں مصر میں ہیں، دونوں مل کر کے جاؤ فرعون کو دعوت دو۔ انہ طغى، وہ حد سے بڑھ گیا ہے، یعنی عبودیت سے نکل کے ربوبیت میں پہنچ گیا، بندہ بننے، بندے سے خدائی میں چلا گیا۔ ارے اسے عبودیت زیب دیتی تھی، ربوبیت تھوڑی زیب دیتی ہے۔ کہہ اٹھا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا تمہارا خدا ہوں، معاذ اللہ۔ گزشتہ اتوار کو جو حدیث میں نے ادھوری چھوڑی تھی، پہلے وہ سناؤ، پھر جو موسیٰ علیہ السلام جیسے یہ حکم ملا کہ موسیٰ یہ سب کچھ مل گیا، اذهب الى فرعون انہ طغى، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا عرض کی رب سے؟ قال رب اشرح لی صدری، اے رب میرا سینہ کھول دے۔ یہ کیوں کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ ایک حدیث وہب ابن منبہ سے فرمایا خدا نے انطلق برسالتی فإنک بعینی وسمعی۔ دیکھیے چونکہ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ میں فرعون کی نظر میں مجرم ہوں، فرعون کی نظر میں مجرم، اور اب میں جاؤں گا نبی بن کے تو میرا کیا حال کرے گا وہ، طاقت کا یہ عالم۔ تو پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ تقویت ایسے بندوں کو، انطلق برسالتی فإنک بعینی وسمعی، جاؤ میرا پیغام لے کے، تم بعینی وسمعی، تم میری حفاظت و نگرانی میں رہو گے۔ وَإِنَّ مَعَكَ يَدِي وَنُصْرِي، اور میری طاقت اور میری عون و مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ وَإِنِّي قَدْ أَلْبَسْتُكَ جُبَّةً مِّن سُلْطَانِي، موسیٰ علیہ السلام کا جو جلال و دبدبا تھا، خدائی دبدبا سے بولتے ہیں، وہ کیا خدائی، وہ عطائے رب تھی۔ البستو کا، میں تمہیں اپنی سلطنت، اپنے دبدبے کا جبہ پہنا رہا ہوں۔ تستکملو بہ القوہ فی امری، جو یہ میرا پیغام، جو میری دعوت اسے پہنچاؤ گے، اس میں یہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ خدائی دبدبا جو میں تمہارے چہرے پہ دے رہا ہوں، یہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَأَنْتَ جُنْدٌ عَظِيمٌ مِّن جُنُودِي، اور اے موسیٰ تم اکیلے سمجھ رہے ہو، تم اکیلے تنہا ہو، پر یہ
خدا کی تھی، اور یقیناً جو خدا فرما رہا وہی حق ہے. اے موسیٰ انت جند عظیم، تم اکیلے نہیں ہو، اکیلے ہو کر کے ایک لشکر عظیم ہو. تم اکیلے ایک لشکر کا کام کرو گے. فرعون کا جو کروڑوں کا لشکر ہے اس کے سامنے موسیٰ تم اکیلے جند عظیم من جنودی، اور باستو کا الی خلق ضعیف من خلقی، اور جو میری مخلوق میں کمزور ترین ہے اس کی طرف بھیج رہا ہوں. بولو، دنیا کا سب سے بڑا طاقتور فل پاور بادشاہ فرعون، اور خدا اسے کیا فرما رہا ہے؟ ضعیف مخلوق، کمزور مخلوق کی طرف بھیج رہا ہوں. گویا مچھر مکھی کی طرف بھیجا جا رہا ہوں. جملہ دیکھیے، باستوں کا الی خلق ضعیف من خلقی. انداز آ رہا کہ موسیٰ کو کسی مچھر کی طرف بھیجا جا رہا ہے. مچھر یقیناً خدا کی شان کے سامنے، خدا کی قدرت، خدا کی طاقت کے سامنے فرعون مچھر سے بھی کمتر تھا. شداد مچھر سے بھی کمتر تھا، تبھی مچھر سے مروایا. بے شک خدا کی قدرت کے سامنے کتنے، وہ فرعون زمانہ کی نہ ہو، ہٹلر وقت کی نہ ہو، خدا کی قوت کے سامنے مچھر سے کمتر ہے. بس یقین کی ضرورت ہے. یہ خدائی پیغام ہے. من خلقی بطرا نعمتی، وہ میری نعمتوں پہ اترا گیا ہے. یہ تھرڈ بار تو ہم نے اسے دیے تھے، چاہیے تو اسے تھا کہ شب و روز میری بارگاہ میں پیشانی رگڑتا اور کہتا انتا ربی انا عبدکا، انتا ربی انا عبدکا، بجائے اس کے کم وقت کہنے لگا انا ربکم الاعلی وامن مکری، اور میری پکڑ سے وہ بے خوف ہو گیا. وہ سمجھ رہا ہے کہ میں پکڑا نہیں جاؤں گا. انسان وقت کا کچھ بھی ان سب بن جائے وقت کا، لیکن ہر وقت وہ خدا کی گرفت میں، ہر وقت اللہ تعالی کی پکڑ میں. غرت خود دنیا، اسے دنیا کے ٹھاٹ باٹ نے دھوکے میں ڈال دیا. حتی جہد حق کی، یہاں تک کہ وہ اس نے میرے حق کا انکار کر دیا. وانکرا ربوبیتی، اور میری ربوبیت کا انکار کر دیا، اور بجائے مجھے پوجنے کے نفس کو پوجنے لگا. وزعم انہ لا یعرفنی، اور وہ گمان کرتا کہ ارے وانی لا اقسم بعزتی. اللہ کوئی جملہ دیکھیے، وانی لا اقسم، غور کریے، خدا فرما رہا ہے، غور کریے. فرماتا وانی لا اقسم بعزتی، اور قسم ہے مجھے اپنی عزت کی، لولا العذر والحجت اللذان ودعت بینی و بین خلقی. قسم خدا کی، عذر اور حجت اگر ہم نے اپنے اور مخلوق کے بیچ نہ رکھی ہوتی، لبطشت بہ بشتۃ جبار، تو میں ایک طاقتور جبار کی طرح اس کو پکڑ کے اور خاک میں لے دیتا. پہلے عذر اور حجت سمجھیے. بخاری شریف کی حدیث ابھی پرسوں نرسوں پڑھائی ہے. تین چیزیں تب یہ سمجھ میں آ جائے گی، عذر اور حجت. اللہ رب العزت پہلے بندوں میں اپنے رسول بھیجتا ہے، اور جب بندے اس کے رسول، اس کے نائبوں کا انکار کرتے ہیں تب خدا پکڑتا ہے. بلا دائی اور ہادی کے بھیجے ہوئے خدا بند قدوس منکروں کو پکڑتا نہیں. اور یہ حجت یہ قطعی حجت لیوم القیامہ. جیسے اللہ تعالی کسی قوم میں، کسی علاقے میں، کسی شخص کے پاس کوئی دائی، کوئی ہادی، کوئی رہنما نہ بھیجے اور اس کے بعد قیامت میں اس سے کہے کہ جاؤ تم سب دوزخ میں، تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ تیرا تو کوئی رسول، ہادی، رہنما آ ہی نہیں تھا، آتا مجھے بتاتا تو میں ضرور مانتا، اب تو مجھے ایسے کیوں بھیج رہا ہے؟ اب سمجھو قطع حجت. قطع حجت اس کو کہتے ہیں.
تو قیامت میں کوئی خدا سے یہ نہ کہہ سکے کہ مولا اگر میرے پاس تیری کوئی پہچان کرانے والا آتا، کوئی رہنما آتا، کوئی ہادی آتا تو میں تیرے پیغام، تیری رسالت کو ضرور قبول کرتا اور بندہ بن کے آتا، لیکن میرے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر کتابیں اتاری ہیں اور رسول بھیجے ہیں، اور رسولوں کے پیغمبر اور ان کے رسولوں کے نائب بھیجے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام میں اسی بات پر اشارہ کیا گیا، تو وہ بلا اسی کو فرماتا ہے اللہ تعالی کہ لولا العذر والحجت، یہ خدا نے اپنے اور بندوں کے بیچ رکھی ہیں، عذر بھی اور حجت بھی۔ عذر کا معنی توبہ بھی آتا ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے اور بندے کے بیچ ایک دروازہ کھول رکھا ہے توبہ کا، آج کر لے، چلو اگلے ہفتے کر لے، اگلے مہینے کر لے، اگلے سال کر لے، کر تو لے۔ بندے کی توبہ بھی خدا کو، چلو خدائی دعویٰ کر بیٹھا لیکن توبہ تو کر لے، خدا بن گیا تھا، چلو اب تو رجوع ہو جا۔ فرماتا دیکھیے یہ موسیٰ علیہ السلام، دیکھیے یہ سب کچھ کس سے؟ فرعون سے نہیں کہا جا رہا، موسیٰ سے کہا جا رہا ہے۔ اگر یہ عذر اور یہ حجت منظور نہ ہوتی جو ہم نے اپنے بندوں کے بیچ رکھی ہے تو فرعون کو میں ایسا پکڑتا کہ وہ بھی جانتا۔ لا غلبہ السماوات والارض والجبال والبحار، زمین نے جس طرح سے نوح کے زمانے میں پانی اگل دیا تھا، آسمان نے پتھر برسائے تھے، ایسے ہی فرعون پر آسمان سے پتھر برسائے جاتے، زمین پانی اگل دیتی، پہاڑ اس پر غضب کرتے، سمندر اس پہ غضب کرتے۔ وَإِنْ أَمَرْتُ السَّمَاءَ حَسِبَتْهُ، اگر میں آسمان کو حکم دے دوں تو ذرا سی دیر میں بھی آسمان اسے خاک میں ملا دے۔ وَإِنْ أَمَرْتُ الْأَرْضَ ابْتَلَعْتُ، زمین کو حکم دو ابھی زمین اس کو نکل جائے گی۔ وَإِنْ أَمَرْتُ الْبِحَارَ غَرَقَتْهُ، اگر میں سمندروں کو حکم دو ابھی اسے ڈوبو کے خاک میں ملا دیں۔ وَإِنْ أَمَرْتُ الْجِبَالَ دَمَّرْتُهُ، اور اگر میں پہاڑوں کو حکم دوں تو پہاڑ ابھی اس کا دماغ باہر نکال کے پھینک دیں گے۔ وَلَكِنَّهُ هَانَ عَلَيَّ، لیکن وہ تو میری نظروں سے گر چکا ہے، مچھر سے کمتر ہے۔ وَسَقَطَ مِنْ عَيْنِي، میری نظروں سے گر چکا ہے۔ وَوَسَعُ حِلْمِي، یہ تو میرے حلم کی وسعتیں ہیں کہ میں اسے چھوڑے، میں حلیم بھی تو ہوں، میں جبار بھی ہوں، میں قہار بھی ہوں، لیکن میں حلیم بھی تو ہوں۔ اور روز ازل میں ہم نے جب زمین آسمان کائنات کو پیدا کیا ہے تو لکھ دیا ہے عرش پر ہم نے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت آگے ہوتی ہے غضب پر۔ میں حلیم بھی تو ہوں، میں رحیم بھی تو ہوں، میں رؤوف بھی تو ہوں۔ واستغنیت بما عندی، اور میرے پاس جو قوتیں ہیں، جو توانائیاں ہیں، جو طاقتیں ہیں، جو خزانے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے حق لی، تو میرے لیے یہی زیب انی انا الغنی لا غنی غیری، مجھ سے بڑا کوئی غنی نہیں، بس موسیٰ جاؤ فبلغہ رسالتی وادعو الی عبادتی، جاؤ میرا پیغام اس کو پہنچاؤ اور میری عبادت کی طرف اسے بلاؤ، وہ توحیدی میری وحدانیت کی طرف بلاؤ، وہ اخلاص اسمی اور میرے اللہ اسم کی طرف بلاؤ، وذکرہ بایامی، اور پچھلے دن اس کو یاد دلاؤ، وحذرہ نقمتی، اور میری پکڑ سے اسے ڈراؤ اور میرے عذاب سے اسے ڈراؤ، وَأَخْبِرْهُ أَنَّهُ لَا يَقُومُ شَيْءٌ، اور اسے خبر دے دو لا يَقُومُ شَيْءٌ لِغَضَبِي، میرے غضب کے سامنے کوئی چیز رک نہیں سکتی۔ میرے غضب کے سامنے، میری قوت کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ وَقُلْ لَهُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ قَوْلًا لَيِّنًا، دیکھیے آپ کتنا بڑا ظالم جابر، اور حکم کیا دیا خدا نے
قل لہ فیما بین ذلک قولا لینا، لیکن اس سے بات نرم ہی کرنا تم. دیکھیے چونکہ موسیٰ علیہ السلام میں جلال تھا، غور کرنا، موسیٰ علیہ السلام میں کیا تھا؟ جلال تھا، اس لیے وہاں حکم کیا دیا گیا نرم بات کرنا سے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو سراپا رحمت بنایا، وہاں کوئی سختی نہیں تھی. جب کفار و مشرکین نے ستایا تو انہیں حکم دیا گیا وغلظ علیہم، تم سراپا رحمت ہو پیارے حبیب، کچھ تو سختی کر دو. یہاں نبی حکم گیا وغلظ علیہم، اور موسیٰ حکم ہے قل لہ قولا لینا. لعلہ یتذکر، شاید وہ بات آ جائے، شاید وہ نصیحت حاصل کرے، شاید یخشا ڈرے وہ. اور اسے ایک بات اور بتا دینا، اخبر ہو انی الی العفو والمغفرت اسرع منی الی الغضب والعقوبت. اسے ایک بات اور بتا دینا کہ معافی زیادہ ہے میرے اندر، معاف پہلے کرتا ہوں، پکڑنے سے پہلے معاف کرتا ہوں، سزا عذاب دینے سے پہلے معاف کرتا ہوں. وہ معافی مانگے تو. اور پھر اگلا جملہ سنیے، ولا يرعوا على انك ما البستهم من لباس الدنيا. اے موسیٰ، جو اس کا ٹھاٹ باٹ ہے، اس کے ٹھاٹ باز جو دنیا کی طاقت و قوت ہم نے اس کو دے رکھی ہے، اس سے مرعوب مت ہونا. کیوں؟ فإن ناصيته بيدي، اس کی پیشانی تو میری چٹکی میں ہے، جہاں چاہوں گا اس کی پیشانی کو مار دوں. فإن ناصيته بيدي، اس کی پیشانی میری. ليس يطرف ولا ينطق ولا يتنفس الا باذنی. ارے بولتا ہے تو میرے حکم سے، سانس لیتا ہے تو میرے حکم سے، پلک اٹھتی ہے تو میرے قبضے سے اٹھتی ہے، میرے حکم کے بغیر نہیں. قل لہ، اس سے کہنا عجب ربک، رب کی دعوت قبول کر. فإنہ واسع المغفرہ، وہ بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہے. وأنہ قد عملک 40 سنة من کلھا، اور تجھے اس نے 400 برس مہلت دی ہے. اس 400 برس میں تو خدا سے لڑتا رہا، لیکن خدا نے تجھے بیمار بھی نہیں کیا، بیماری بھی نہیں دی. تصد عبادہ عن سبیلہ، اس کے بندوں کو 400 برس تو اس کی عبادت سے روکتا رہا. وہ یمطر علیک السماء، وہ 400 برس برابر پانی برساتا رہا اور زمین پودے اگاتی رہی. لم تستقم، تو 400 برس بیمار نہیں ہوا. ولم ترو، ابھی 400 برس 500 برس عمر ہوگی تو بھی بوڑھا نہیں ہوا ہے. ولم تفتقر، اور تو محتاج بھی نہیں ہوا، ابھی تو مغلوب بھی نہیں ہوا ہے. ولو شاء ان يفعل ذلك بك، اور اگر تو چاہتا ہے کہ تیری یہ جوانی ہے، تیری طاقت ہے، سب ٹھاٹ باٹ باقی رہے، تو فوراً خدا کی دعوت قبول کر لے. اور یہ سب کچھ خدا کا تیرے ساتھ اس لیے ذو عنات حلم عظیم، ارے وہ حلم عظیم والا ہے، رحیم ہے، اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے. یہ پیغام خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو وادی طویٰ میں دیا، اور اتنا سب کچھ دینے کے بعد پھر فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ موسیٰ فرعون کی طرف جاؤ، یہ سب کچھ لے کے جاؤ. اس قدر توانائی، قوت اور ہمت اور دھراس بنائی گئی موسیٰ کی. اس کے بعد بھی دیکھیے آپ، دعوت کا کام، چلے جانا، جلسہ سجایا گیا ہے. اس چوراہے پہ 20 کھڑے ہیں مصافحہ کرنے والے، اس چوراہے پہ کھڑے ہیں نعرے لگانے والے، اس چوراہے پہ کھڑے ہیں ہاتھ ڈالنے والے. دعوت کسے کہتے ہیں؟ دسترخوان بچھائے گئے ہیں، 10 قسم کھانے تیار کر دیے گئے، اب حضرت آئے ہیں دین کی دعوت دینے. یہ دیکھو دعوت کیسے ہے. لوٹ رہے ہیں قوم کو، کہہ رہے ہیں ہم دعوت دینے آئے ہیں، دعوت دینے آئے ہیں. آگے کچھ، پیچھے کچھ، باہر کچھ، اندر کچھ. دیکھیے آپ، غور کریے.
روایت میں آیا انہو تعالی لما امرہ علیہ السلام بالذهاب الی فرعون، جب موسیٰ علیہ السلام کو اتنا سب کچھ دینے کے بعد یہ کہا گیا فرعون کی طرف جاؤ، سکتا 7 ایام، 7 دن ایسی وادی تو خاموش. جواب دے تو کیا دے خدا کا، جواب دے تو کیا دے، کہ فرعون کی طاقت سب کچھ دیکھے ہوئے تھے نا. سکتا 7 ایام وقیلا اکثرا، ایک روایت میں ہے کہ 7 دن سے زیادہ ایسے ہی. یا اللہ، ایسے کام کے لیے 7 دن بعد اس کے زائد کے بعد ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا انفذ ما امر ربک. ارے موسیٰ جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ خدا کیا کہہ رہا ہے، جواب تو دو. موسیٰ خاموش. کوئی استاد، کوئی شیخ 2-4-6 سال کسی اپنے شاگرد کو تربیت دے کے، پڑھا لکھا کے تربیت دے کے، اور سب سے خراب علاقے میں کہ جاؤ بیٹا وہاں دعوت دو جا کر، تو ظاہر بات ہے وہ سوچے حضور ہمیں کہاں بھیج رہے ہیں. جیسے غریب نواز کو دیکھیے، تم ادھر جاؤ، تم وہاں جاؤ، تم وہاں جاؤ، تم اس کفرستان میں جاؤ، تم اس شرکستان میں جاؤ، تم وہاں جاؤ. اللہ اکبر. غریب نواز کو حکم ملا مدینے سے، پھر آیا بغداد میں، رسول اللہ سے غوث اعظم نے عرض کی حضور یہ معین الدین وہ اہلیت رکھتے ہیں کہ انہیں ہندوستان بھیج دو، بتائیے آپ. اور پھر غریب نواز نے تربیت دے دے کے بابا صاحب کو کہیں، کسی کو کہیں، حمید الدین ناگوری کو کہیں، صوفی صاحب کو کہیں، ان کو کہیں، ان کو کہیں. پھر بابا فرید الدین شکر نے کہ نظام الدین اولیاء تم دہلی جاؤ، تم فلاں جاؤ، تم وہاں جاؤ، تم فلاں جاؤ، تم فلاں جگہ جاؤ. ارے اللہ اکبر. اب فرعون جیسے ظالم زمانہ، خدائی دعویٰ کرنے والے، 7 دن تک اتنا سب کچھ دراز بنانے کے بعد بھی ذرا غور کریے، فرشتہ آیا انفذ ما امر ربک کا. اے موسیٰ خدا کا جواب تو دو. اب سوال اس بات یہ کر سکتے ہیں کہ کیا موسیٰ علیہ السلام کوئی شک تھا؟ یقین تھا کہ ہم نبی بنا دیے گئے؟ شک نہیں تھا، لیکن سوچ رہے تھے کہ بڑی اہم ذمہ داری دی جا رہی ہے، کیا حال ہوگا میرا. تو موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں یوں عرض کی، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے. ہم اس کا ٹھاٹ پاٹ، اس کی طاقت، اس کا غصہ دیکھے ہوئے ہیں، میرا سینہ کھول دے. سینہ کھولنے کے بعد ایک بتا دوں صرف بس، خراب لوگوں میں جب آدمی صحیح بات دینے جاتا ہے تو پتہ نہیں وہ کیا کر بیٹھے. کچھ نہیں، اتنا تو ہے کہ برائیاں تو کرنے لگیں گے، ٹوٹیں گے نہیں، پتھر نہیں برسائیں گے، لیکن جو قوالیوں کے دیوانے ہیں، جو ڈھول بازے تازیہ کے عاشق ہیں، تو پیچھے پیچھے مخالفت تو ضرور کریں گے. جب تازیوں کو منع کرو گے، تازیہ حرام کہو گے، قوالی حرام کہو گے، تو پھر کچھ نہیں، اگر پتھر نہیں برسائیں گے تو یہ تو ضرور کہیں گے یار یہ عجیب نئی بات لے کے آ گیا. اشرح صدری، میرا سینہ کھول دے. اشرح صدری، اے رب میرا سینہ کھول دے، میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرا دل کشادہ کر دے، کہ جب معاندین میرے دشمن ہمیں گالیاں دیں گے تو اس وقت ہم پریشان نہ ہوں. ہمارے سینے میں صبر اڈیل دے. یہ بھی سب ہوتا ہے، ہمارے سینے میں اپنی صفت حلم سے حلم اڈیل دے، ہمیں صبر عطا کر دے، ہمیں حلم، ہمارا سینہ، ہمارا دل صبر سے بھر دے، حلم سے بھر دے، تکبر سے بھر دے. ہم ان کی شوکت سے نہ ڈریں، ہم ان کی طاقت سے نہ ڈریں، ہم ان کے دبدبے سے نہ ڈریں، ہم ان کی قوت سے نہ ڈریں. اشرح صدری،
اے میرے رب ہمارا سینہ کھول دے، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور یہ اتنا اہم کام، دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، یہ بہت سخت کام ہے، مولا یہ آسان کر دے ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے آسان کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔